سارے میسیجز آ رہے تھے کہ سحر باجی آپ نے اتنا بڑا بدلاؤ کیسے لا لیا اینڈ ہاؤ از اٹ. تو میں آپ سب کو بتانا چاہتی ہوں کہ دیکھیے ہمیں دعا کرنی ہے کہ ہمیں اللہ اچھے صحیح راستے پر لگائے اور ہمیں نیک ہدایت دے. دیکھیے انسان کی فطرت میں ہے گناہ کرنا، بٹ اگر جو معافی مانگے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. جو دل سے توبہ کر لے وہ اللہ کو بہت پسند ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنا محبوب رکھ لیتے ہیں، محبوب بنا لیتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم ناظرین، میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، اس چھوٹی سی کلپ کو آپ نے دیکھا، اس کی حقیقت سے آپ کو روشناس کرانے جا رہا ہوں. ایک اداکارہ کہ جس کی زندگی فلمی دنیا میں گزر رہی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے توبہ نصیب فرما دی. انسان کی زندگی میں کیسی تبدیلی آتی ہے یہ کوئی نہیں جانتا. اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. ہزاروں لوگ ہیں جو سیدھے راستے پر چلنے کی دعائیں کرتے ہیں. ہم ہر نمازوں میں اہدنا الصراط المستقیم پڑھتے ہیں مگر ہدایت نہیں ملتی. دنیا میں لوگ ہر طرح کی چین و سکون حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے مگر اسے چین و سکون نہیں ملتا. کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، عیش و آرام کی ساری چیزیں مہیا ہے، پھر بھی دل میں سکون نہیں ہے. عزت ہے، شہرت بھی ہے، گلیمرس کی دنیا میں زندگی بسر کر رہے ہیں جس کو لوگ بڑی عزت دیتے ہیں مگر دل بے چین ہے، آرام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ ایک خاص صفت رکھی ہے کہ چاہے آپ دنیا میں عیش و آرام کی زندگی گزار لو، جب تک آپ اللہ کی ذکر سے اپنے قلوب کو منور نہیں کریں گے چین و سکون نہیں ملے گا. جس کے دل میں سیدھے راستے پر چلنے کی کوشش اور تمنا ہوتی ہے، اللہ اسے گندگی کی ماحول سے نکال کر صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت دے دیتا ہے. بس انسان کی سچی طلب اور تڑپ ہونی چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا 1-2 سال کے اندر ہماری ہی ملک میں کئی اداکاراؤں نے فلمی دنیا کو چھوڑ کر دین کے راستے پر چلنے کا عزم کیا ہے. ابھی حال ہی میں ایک اداکارہ جس کا نام سحر افساں ہے، بھوجپوری فلم کی ایکٹریس تھی، اس نے اپنے انسٹاگرام پر اعلان کر دیا کہ میں فلم انڈسٹریز کو چھوڑ کر دین کی خدمت میں وقت گزاروں گی. کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، کسی کو گھر سے نکلتے ہی مل گئی منزل، اور کوئی ہماری طرح عمر بھر سفر میں رہا. سحر افساں کی زندگی میں تبدیلی کیسے آئی وہ اپنی ٹرننگ پوائنٹ خود بتاتی ہے کہ میری دادی کا جب انتقال ہوا تو میں نے ان کو نہلایا تو اچانک میرے دل میں موت کے بعد کی زندگی کا ڈر، آخرت کا ڈر، اللہ کا ڈر پیدا ہوا. پھر انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ اب مجھے یہ رنگین دنیا، پر رونق محفلیں جہاں صرف لڑکیوں کی حسن اور عزت بکتی ہے، جہاں صرف ہوس کی نگاہیں ہوتی ہیں، اس گندگی کی دلدل کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کیا. پھر انسٹاگرام پر اپنا ایک پیغام 3 زبانوں میں لکھ کر فلمی دنیا کو خیر آباد کہہ دیا. اپنی لیٹر میں کہتی ہے کہ میں آپ سب کو مطلع کرنا چاہتی ہوں کہ میں نے یہ طے کیا ہے کہ میں سوبس یعنی فلمی انڈسٹریز کو چھوڑنے جا رہی ہوں اور اب اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہوگا، اور انشاءاللہ میں اگلی زندگی اسلامی تعلیمات اور اللہ کے احکام کے مطابق گزارنے کا ارادہ رکھتی ہوں اور اپنی گزشتہ زندگی سے توبہ کرتی ہوں اور اللہ سے معافی کی طلبگار ہوں. اگرچہ مجھے بہت زیادہ شہرت و دولت بھی ملی لیکن ہمیشہ ایک خلش میں میں مبتلا رہی، کیونکہ ایسی زندگی کا میں نے کبھی بچپن میں بھی تصور نہیں کیا تھا. بس اتفاقاً ہی اس فیلڈ میں آئی اور آگے ہی بڑھتی گئی، لیکن اب یہ سب کچھ ختم کرنے کا ارادہ کر لیا ہے اور اگلی زندگی انشاءاللہ اللہ کے حکم کے مطابق گزارنے کا ارادہ ہے. آپ سب سے دعا کی درخواست ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے استقامت و نیکی والی زندگی عطا فرمائے، اور امید کرتی ہوں کہ مجھے میری پچھلی زندگی سے نہیں بلکہ آنے والی زندگی سے یاد رکھا جائے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیش کے لیے ان بہنوں کو ہدایت دے دے.
ہماری ان بہنوں اور ماؤں کے لیے ایک سبق ہے جو فیشن کو دنیا میں جانا چاہتی ہے، جو پردے اور برقعوں کو ایک قید سمجھتی ہے۔ آپ کے سامنے زائرہ وسیم، ثنا خان اور سحر افسا مثال بن کر ابھری ہیں کہ یہ اس دنیا میں تھی جہاں لوگ جانے کی تمنا کرتے ہیں، اور اب اس دنیا کو چھوڑ کر اللہ کے حکم اور نبی کی سنتوں پر زندگی گزارنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اللہ ہم سب کو ہدایت دے دے۔ آپ ان کے بارے میں کیا خیال رکھتے ہیں؟ کمنٹ کر کے اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور سبسکرائب کر کے ہماری ہمت بھی افزائی کریں۔